بسم الله الرحمن الرحيم. الفن الثالث في الملائكة هي العقول المجردة وهي يشتمل على 4 فصول. تیسرا فن ملائکہ کے بیان. اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ وہ ذات ہیں جو موجود ہیں قائم بالذات ہیں. اس میں سب کا اتفاق ہے کہ موجود بھی ہیں قائم بالذات ہیں. لیکن ان کی حقیقت کے بارے میں اختلاف ہے. کیا یہ تو ہے کہ ہیں، لیکن ہے کیا اس میں اختلاف. اکثر مومنین کا مذہب یہ ہے کہ ملائکہ اجسام لطیفیہ نوریہ ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور یہ ثابت بھی ہے. انبیاء کرام کے پاس ملائکہ تشریف لاتے، کبھی کسی شکل و صورت میں آتے تھے، کبھی کسی شکل و صورت میں آتے تھے. اس کے علاوہ نصارہ کا ایک گروہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نفوس فاضلہ بشریہ ہیں. نفوس فاضلہ بشریہ ہے. لیکن حکمہ جو کہتے ہیں کہ یہ جواہر ہے جو مجرد عن المادہ ہے. جواہر ہے مجرد عن المادہ ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی رائے. اس میں جو فلسفہ کا مذہب کہ وہ عقول ہیں جو مجرد عن المادہ ہے. اور کتنے ہیں؟ 9. کتنے ہوں گے؟ 9. سب سے پہلے فصل اس بات عقل کے بیان. عقول کہا نا، ملائکہ کو انہوں نے کیا کہا؟ عقول مجردہ، جو جسم و جسمانیت سے پاک ہے. تو عقل ہی کے اس بات میں سب سے پہلے فصل کو رکھا. عقول عقل ہی کی جمع. پیچھے یہ پڑھ چکے ہو کہ مبدأ اول یعنی واجب لذاتی. مبدأ اول سب سے پہلی ذات، سب سے پہلا مبدأ جس سے ساری دنیا کا صدور ہوا ہے. کون ہے وہ؟ واجب ذات. اور یہ بھی پیچھے پڑھ چکے ہو کہ واحد سے واحد ہی کا صدور ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کا صدور نہیں ہو سکتا. پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ پیچھے 2-3 بار ہی ہو چکا. فاعل واحد سے، شے واحد سے کسی ایک ہی چیز کا صدور ہو سکتا ہے، زیادہ کا صدور نہیں ہو سکتا. اب سنو تو واجب تعالی یعنی مبدأ اول چونکہ ایک ہے تو اس سے جو چیز صادر ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ ایک ہی ہوگی. یعنی معلول جو ہے معلول اول، اسی کو کیا کہیں گے؟ معلول سب سے پہلا معلول. واجب تعالی سے جو سب سے پہلے جس چیز کا صدور ہوا معلول اول اس کو کہیں گے. تو وہ ایک ہی ہے کیونکہ واجب تعالی واحد ہے تو اس سے صادر ہونے والا بھی کیا رہے گا؟ واحد. بس یہ تو وہ جو معلول اول ہے وہ ہے کیا؟ یا تو وہ حیولہ ہوگا، یا وہ صورت جسمیہ ہوگا، یا وہ عرض ہوگا، یا وہ نفس ہوگا، یا وہ عقل ہوگا. 5 چیزیں. اس میں سے پہلی 4 چیزیں باطل ہیں ہر ایک کے ساتھ. حیولہ اس لیے نہیں کہ حیولہ کا وجود بغیر صورت جسمیہ کے نہیں ہو سکتا. حیولہ کا وجود بغیر صورت جسمیہ کے نہیں ہو سکتا. تو گویا کہ حیولہ صورت جسمیہ کے بغیر علت نہیں بن سکتا، وہ علت نہیں ہو سکتا. تو صورت جسمیہ کے لیے بھی علت نہیں ہو سکتا. جب وہ صورت جسمیہ کے ساتھ ہی پایا جاتا ہے تو صورت جسمیہ کی علت ہے نہیں ہو سکتا. علت الگ چیز ہوتی ہے، معلول الگ چیز ہوتی ہے. تو جب جو معلول اول صادر ہوا واجب تعالی سے، اگر وہ حیولہ ہو تو حیولہ تو بغیر صورت جسمیہ کے پایا ہی نہیں جاتا، تو لہذا وہ علت نہیں بن سکتا. اور جبکہ معلول اول جو ہے وہ اپنے علاوہ سب کے لیے نیچے جتنی چیزیں ہیں سب کی علت بنے گا. جو معلول اول صادر ہوا واجب لذاتی سے، وہ اب جتنی چیزیں اب آ رہی ہیں دنیا میں وہ سب کی کیا ہے؟ علت بنے گا. تو حیولہ تو علت بنے گا نہیں، لہذا علت نہیں ہو، حیولہ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں صورت بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ صورت جسمیہ اپنے تشخص میں محتاج ہوتی ہے کس کی؟ حیولہ کی. صورت جسمیہ تشخص اپنے امتیاز میں محتاج ہوتی ہے کس کی؟
حیولہ کی، یعنی وہ بھی صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر مشخص ہو ہی نہیں سکتی، موجود ہو ہی نہیں سکتی، علت بنی نہیں سکتی. اور جب وہ حیولہ کے بغیر نہیں ہو سکتی تو پھر وہ معلول اول بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اس سے پہلے ہے. بھائی جب یہ صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر مشخص نہیں ہو سکتی تو اس پر علت کے طور پر مقدم بھی نہیں ہو سکتی. یعنی حیولہ کے لیے علت بن جائے نہیں بن سکتی. کیوں؟ کیونکہ بغیر حیولہ کے وہ مشخص نہیں ہوتی، تو حیولہ کے لیے علت کہاں سے بن سکتی ہے؟ اور یہ جو چیز ہے معلول اول، یہ کیا ہے؟ علت بنے گا. ٹھیک ہے، اس کو تقدم بالعلیت حاصل ہے، وہ ہر چیز پر مقدم بالعلت ہوگا، لہذا صورت جسمیہ بھی نہیں ہوگی. عرض ہو معلول اول، یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی بھی عرض بغیر جوہر کے قائم ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بھی عرض بغیر جوہر کے قائم نہیں ہو سکتی ہے، لہذا عرض کا قیام ہی جوہر کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا جوہر سے پہلے عرض کا وجود نہیں ہوگا. اور جو معلول اول ہے اس کا وجود ہر ایک سے پہلے ہوگا. جو معلول اول ہے، واجب تعالی سے جو چیز صادر ہوئی ہے، اس کا وجود کیا ہوگا؟ ہر ایک سے پہلے. اور عرض کا وجود تو جوہر ہی سے پہلے نہیں ہو سکتا، دوسرے کیا. تیسرا ہے نفس، کہ وہ نفس ناطقہ ہو. جو پہلا ہے معلول اول، وہ نفس ناطقہ ہو، کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر نفس ناطقہ معلول اول ہو جائے تو اب وہ اپنے ما سوا تمام معلولات کے لیے علت بنے گا نا. جو معلول اول ہے وہ اپنے سوا سب کے لیے علت بنے گا. تو اگر وہ معلول اول نفس ناطقہ ہو تو گویا کہ نفس ناطقہ اپنے سوا سب کے لیے کیا بنے؟ علت بنے. تو اب جب اپنے سوا ہر ایک کے لیے علت بنے گا تو جسم بھی اس میں ما سوا میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو جسم کے لیے بھی علت بنے گا. کس کے لیے؟ جسم کے لیے بھی علت بنے گا. اور پیچھے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نفس بغیر جسم کے علت بن ہی نہیں سکتا. نفس ناطقہ بغیر جسم کے علت بن ہی نہیں سکتا. تو یہاں تو لازم آ رہا ہے کہ نفس ناطقہ جسم کے لیے بھی علت ہو جائے، اور پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جب بغیر جسم کے وہ علت بن ہی نہیں سکتا، اس کا بغیر جسم کے علت ہونا محال ہو جائے. لہذا معلول اول یہ بھی نہیں ہو سکتا، نفس ناطقہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ما سوا تمام کے لیے علت ہے. تو ثابت ہوگا کہ پھر آپ پانچویں چیز بچی کیا؟ عقل. تو جو معلول اول ہے وہ کیا ہے؟ عقل. سمجھ گئے؟ کیا ہے؟ عقل. اس کی دلیل یہ ہے کہ مبدا اول سے صادر ہونے والا ایک ہی ہوگا، لأنہ بسیط، کیونکہ مبدا اول بسیط ہے. بل بسیط لا یصدر عنہ الا الواحد، اور بسیط سے بسیط ہی صادر ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، جیسا کہ گزر چکا. وذالک الواحد، اب وہ جو ایک صادر ہوا معلول، اما ان یکون حیولہ، یا تو وہ حیولہ ہوگا، یا صورت جسمیہ ہوگا، یا عرض ہوگا، یا نفس ہوگا، یا عقل ہوگا. لا جائز ان یکون هو الحیولہ، اس کا حیولہ ہونا جائز ہی نہیں. لأنها لا تقوم بالفعل بدون الصورت، کیونکہ حیولہ تو بغیر صورت جسمیہ کے بالفعل قائم ہی نہیں ہو سکتا. ولا جائز ان یکون صورتا، اور نہ ہی وہ صورت جسمیہ ہو سکتا ہے. لأنها لا تتقدم بالعلیت الحیولہ، کیونکہ صورت جسمیہ حیولہ پر مقدم بالعلیت ہو ہی نہیں سکتی، اور جبکہ معلول اول کے لیے مقدم بالعلیت ہونا ضروری ہے. ولا جائز ان یکون عرضا، وہ عرض بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لاستحالت وجودہ قبل وجود الجوہر، کیونکہ عرض کا وجود جوہر کے وجود سے پہلے محال ہوتا ہے. تو عرض تو جوہر سے پہلے نہیں ہو سکتی، جبکہ معلول اول تو ہر ایک تمام معلولات سے کیا ہوگا؟ پہلے ہوگا. ولا جائز ان یکون نفسا، اور وہ نفس بھی نہیں ہو سکتا. والا لکانا فاعلا قبل وجود الجسم، ورنہ تو نفس کا جسم کے وجود سے پہلے ہی فاعل ہونا لازم آئے گا. وہو محال، اور یہ کیا ہے؟ محال ہے کہ جسم سے پہلے نفس فاعل ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اذ النفس ہی التي تفعل بواسطة الاجسام، کیونکہ نفس تو جسم کے واسطے ہی سے کام کرتا ہے، اس کے علاوہ کام ہی نہیں کرتا. فتعین، تو اب متعین ہوگا، ان یکون عقلا، وہ کیا ہے؟ عقل ہے. وہو المطلوب، اور یہی ہمارا مطلوب ہے. ایک اور پڑھو، آسان. فصل فی اثبات کثرت العقول. اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ معلول اول مبدا اول سے جو صادر ہوا وہ کیا ہے؟ عقل ہے، تو اب یہ ثابت کریں گے کہ وہ تنہا نہیں ہے بلکہ بہت سی ہے. کثرت عقول کو اب ثابت کریں گے. کیسے ثابت کریں گے؟ کیسے؟ اس کی دلیل کہتے ہیں کہ یہ جو فلک ہے، افلاک، ان میں مؤثر یا تو ایک عقل ہوگی
یا فلک واحد ہوگا یا بہت سی عقلیں مؤثر ہوں گی. ٹھیک ہے، یا تو ایک عقل افلاک میں کام کر رہی ہے، یا کیا کہتے ہیں خود فلک افلاک میں کام کر رہے ہیں، یا پھر بہت سی عقلیں افلاک میں کام کر رہی ہیں. پہلی صورت باطل کہ ایک عقل سارے افلاک میں کام کرے، یہ نہیں ہو سکتا. افلاک 9 ہے فلسفیوں کے نزدیک. کتنے ہیں؟ 9. تو اگر ایک عقل کو مان لے تو لازم آئے گا کہ ایک فاعل سے کئی ایک کا صدور ہو رہا ہے، اور یہ پیچھے باطل ہو چکا ہے کہ ایک سے کیا ہوگا؟ ایک ہی کا صدور ہوگا. لہذا ایک عقل سب میں کام نہیں کر رہی ہے. تو دوسری صورت کہ فلک میں مؤثر ہو رہا ہے، علت بن رہا ہے، ایک فلک دوسرے فلک کے لیے علت بن رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایک فلک دوسرے فلک میں علت بن رہا ہے تو اب ہم پوچھیں گے کہ فلک حاوی علت ہے اور فلک ماوی معلول ہے، یا فلک ماوی علت ہے اور فلک حاوی معلول ہے؟ دو ہوں گے نا، فلک حاوی فلک ماوی، سمجھ رہے ہو نا؟ جس میں حاوی اور جس میں ماوی پیچھے پڑھایا تھا. ایک ہوگا گھیرنے والا اور ایک ہوگا اس میں گھرا ہوا. چاک ہے اس میں کھول کے دیکھو تو سمجھ میں بھی آئے پیچھے کیا پڑا ہے. چلو یہی مان لو، یہ ہو گیا اور ایک اس کے اوپر سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا حاوی اور یہ ہو گیا ماوی. ٹھیک ہے، تو اگر کہتے ہیں فلک میں مؤثر ہو رہا ہے تو اب یا تو فلک حاوی علت ہوگا کس کے لیے؟ فلک ماوی کے لیے، یا فلک ماوی علت ہوگا کس کے لیے؟ فلک حاوی کے لیے مؤثر ہوگا. کہتے ہیں کہ فلک ماوی حاوی کے لیے علت نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ فلک ماوی چھوٹا ہے اور اس سے کمتر ہے، درجے میں بھی اس سے کیا ہے؟ کمتر ہے، خسیس تر ہے، اور جو چیز خسیس تر ہو، کمتر ہو، اشرف و اعلیٰ کے لیے علت کبھی نہیں ہو سکتی. لہذا فلک ماوی فلک حاوی کے لیے علت نہیں ہوگا. اور مانتے ہیں پھر کہیں گے کہ فلک حاوی فلک ماوی کے لیے علت ہے، تو پھر فلک حاوی کا وجود پہلے واجب ہوگا اور اس کے بعد فلک ماوی کا وجود ہوگا، کیونکہ علت کا وجود پہلے ہوتا ہے اور معلول کا وجود بعد میں ہوتا ہے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ جس وقت یہ موجود ہے، یہ تو ابھی نہیں ہے، ابھی یہ موجود ہے، یہی تو اس کو لائے گا وجود میں، تو یہ اس کا وجود پہلے ہو گیا. تو اب جب اس کا وجود واجب ہو گیا، اس وقت اس کا جو عدم ہے وہ ممکن رہے گا، ضروری نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ اس سے مؤخر ہوگا کہ نہیں مؤخر ہوگا؟ حاوی سے مؤخر ہوگا. فلک حاوی جب علت ہوگا تو یہ معلول ہوگا، تو فلک حاوی کے وجود سے اس کا وجود کیا ہوگا؟ مؤخر ہوگا. تو کہتے ہیں کہ جب یہ موجود ہو گیا اس وقت یہ معدوم ہے، تو اس کا عدم ضروری نہیں ہوگا بلکہ ممکن ہوگا. کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر ممکن نہ مانا جائے تب تو لازم آئے گا کہ اس کے ساتھ ہی اس کا وجود بھی ہو جائے. اگر ممکن نہ مانے اس کے عدم کو تو لازم آئے گا اس کا وجود بھی اس کے ساتھ ہو جائے. حالانکہ ہم نے فرض کیا کیا ہے؟ اس کا وجود مؤخر ہوگا اور اس کا وجود کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا، کیونکہ جو علت ہوتی ہے وہ مقدم ہوتی ہے، جو معلول ہوتا ہے وہ مؤخر ہوتا ہے. اور جب اس کا عدم ممکن ہوگا تو بس ممکن کے ہوتے ہوئے فوراً خلا کا وجود لازم آئے گا. بھائی اس کا وجود ہو گیا، فوراً ہو گیا، چاہے ایک ہی سیکنڈ کا فرق ہوا، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے خلا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا جب تک اس کا وجود نہیں ہے. تو جیسے ہی اس کا وجود ممکن ہوا فوراً خلا کا تصور ہو جائے گا کہ نہیں. اور خلا کیا ہے؟ محال ہے، خلا ہو ہی نہیں سکتا. افلاک میں خلا کا تصور محال ہے، لہذا خلا نہیں ہو سکتا. تو ماننا پڑے گا کہ فلک حاوی فلک ماوی کے لیے بھی علت نہیں ہو سکتا. تو بچی ایک ہی صورت، کیا؟ بہت سی عقلیں فلک میں اثر کر رہی ہیں، تو جتنے افلاک ہیں اتنی ہی عقلیں. کتنی ہوئی؟ 9. بس یہی بتانا. اب دیکھو وَبُرْحَانُهُ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي الْأَفْلَاقِ إِمَّا أَن يَكُونَ عَقْلًا وَاحِدًا. اس کی دلیل یہ ہے کہ افلاک میں مؤثر یا تو عقل واحد ہوگی یا فلک واحد ہوگا یا عقول متکثرہ. لا جائز ان يكون عقلا واحدا، ایک عقل مؤثر ہو ایسا نہیں ہو سکتا. لاستحالت صدور جمیع الافلاک عن عقل واحد لما بینا ان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد. کیونکہ یہ بات محال ہے کہ تمام افلاک کا صدور ایک ہی عقل سے ہو، کہ جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا کہ فاعل واحد سے واحد ہی کا صدور ہو سکتا ہے. ولا سبیل الی الثانی، دوسری کی بھی کوئی صورت نہیں. لأن الفلک لو کان علتا لفلک آخر، اس لیے کہ اگر ایک فلک دوسرے فلک کے لیے علت ہو، فإما يكون الحاوی علتا لوجود الماوی، تو اب یا تو حاوی
ماوی کے وجود کے لیے علت ہوگا یا ماوی حاوی کے وجود کے لیے علت ہوگا. لا سبیل الی الثانی، ماوی حاوی کے لیے علت ہو ایسا نہیں ہو سکتا. لأنہ اخص واصغر، کیونکہ وہ خصیص تر ہے اور کمتر ہے. والاخص الاصغر استحالہ ان یکون سببا للاشرف الاعظم، اور کمتر چیز کا اشرف کے لیے علت بننا یا سبب بننا یہ کیا ہے؟ محال ہے. ولا جائزہ ان یکون الحاوی علتا لوجود المحوی، اور حاوی بھی ماوی کے وجود کے لیے علت نہیں ہو سکتا. لأنہ لو کان کذالک، اس لیے کہ اگر حاوی ماوی کے لیے علت ہو لکان وجوب وجود المحوی متأخرا عن وجوب وجود الحاوی، تو ماوی کے وجود کا وجوب ٹھیک ہے حاوی کے وجود کے وجوب سے مؤخر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ معلول کے وجود کا وجوب علت کے وجود کے وجوب سے مؤخر ہوتا ہے. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، تو اب جب ایسا ہوگا فَعَدْمُ الْمَحْوِي مَعَ وُجُودِ الْحَاوِي لَا يَكُونُ مُمْتَنَعًا لِذَاتِهِ، تو اب محوی کا عدم حاوی کے وجود کے ساتھ محال بالذات نہیں ہوگا. محال بالذات نہیں ہو یعنی کبھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. وَإِلَّا لَكَانَ وُجُودُهُ مَعَهُ لَا مُتَأَخِّرًا عَنْهُ، ورنہ تو اس کا وجود اس کے ساتھ ہو جائے گا، بلکہ ممکن ماننا پڑے گا، ممتنع نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ ممکن. وَإِلَّا، ورنہ لَكَانَ وُجُودُهُ مَعَهُ لَا مُتَأَخِّرًا عَنْهُ، ورنہ تو محوی کا وجود حاوی کے وجود کے ساتھ ہوگا نہ کہ اس سے متأخر ہو کر. وَقَدْ فَرَضْنَاهُ مُتَأَخِّرًا، جبکہ ہم نے اس کو کیا فرض کیا ہے؟ هذا خلف. وَإِذَا كَانَ عَدْمُ الْمَحْوِي مَعَ وُجُودِ الْحَاوِي مُمْكِنًا، اور جب محوی کا عدم حاوی کے وجود کے ساتھ ممکن رہے گا کانا وجود الخلا ممکن لذاتہ، تو اس درمیان خلا کا وجود ممکن رہے گا. ھذا خلف، اور یہ خلاف مفروض ہے کیونکہ خلا کا پہلے ہی بطلان ہو چکا ہے. فظہر، تو اب ظاہر ہو گیا ان المؤثر فی الافلاک عقول متکثرہ، افلاک کے اندر جو مؤثر ہے وہ بہت سی عقلیں ہیں. وہ کتنی ہوں گی؟ 9. جتنے افلاک اتنی عقلیں. سمجھ میں آ گیا؟ بس اب یہ کچھ ہدایات ہوں گے کل پر.